بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الناس رجال يعلمون ابتغاء رحمة من ربك ترجوها وقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. بات چل رہی تھی کل رشتہ داروں پر خرچ کرو، اس کا حق دو، مسکین کو دو، مسافر کو دو، اور فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچی کرنے والے شیطان کا بھائی، اور شیطان کیا کرتا تھا؟ شیطان اپنے رب کا ناشکرا تھا. لیکن آپ کے پاس نہیں ہے دینے کے لیے، کوئی آپ کا رشتہ دار آیا تو اللہ کی رحمت آپ کی طرف آنے والی ہو، اس کی امید رکھتے ہو کہ اللہ مجھے مال دے گا، تو اس مال کی امید پر تم اس کو اگر دینا ہے تو اس کو نرمی سے بات سمجھاؤ. زبان کی نرمی یہ بہت ضروری ہے. نرمی اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے. ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ خود نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے. ایک شعر ہے، جو خاندانی رئیس ہوتے ہیں، جو خاندانی رئیس ہے وہ نرم رکھتے ہیں لہجہ اپنا. تیرا لہجہ بتا رہا ہے کہ تیری دولت نئی نئی ہے. آدمی کی بہت سے پرانے خاندانی جو مالدار ہوتے ہیں تو ان کا بولنے کا انداز وغیرہ ذرا نرم ہوتا ہے. جو نیا نیا پیسہ والا ہوتا ہے نا تو وہ اکڑ والا ہوتا ہے. تو تیرے لہجے سے پتا چلتا ہے کہ تیرا مال نیا ہے، اس لیے تیرے اندر ابھی نرمی نہیں پیدا ہوئی. تو نرمی اپنے دل میں پیدا کرو. سمجھو، الجھو مت کسی سے، الجھو مت. کیوں مجھے ضرورت کیوں ہے؟ چھوڑو. اللہ کہہ رہا ہے میری بات مت ماننا، لیکن اپنے رب کی بات ضرور مانے، اللہ کی بات ضرور مانے. تو کتنا ہی کچھ کہے لیکن اس کے ساتھ نرمی. ہمارے ماں مسعود اللہ خان صاحب تھے جلال آباد، بڑے ہی نرم آدمی. کتنے نرم تھے، پڑھنے کے زمانے جیسے فارغ ہوئے ان کو وہاں تھانگ اللہ علیہ نے خلافت دی تھی. حضرت کو ایک مرتبہ خط لکھا کہ کسی کوئی مجھے تکلیف دیتا ہے تو میں اس کا جواب نہیں دیتا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ وہ بھیڑ کی مکھی ہوتی ہے جو پیلے کلر کی بہت سخت کاٹتی ہے، ایک مرتبہ اس کو کاٹنے بیٹھ گئی تو اس کو اڑایا بھی نہیں، یہ بھی نہیں کیا. اللہ نے اس کی روزی میرے پر لکھی ہے، کاٹ کھانے دو اس کو تھوڑا سا. تو وہاں تھانگ اللہ علیہ نے کہا کہ موذی جانور کو کاٹنے دینا یہ غلط ہے، یہ آپ اپنی اصلاح کریں. مطلب کتنے نرم آدمی ہوں گے. ان کیا ہے غیر مسلم رہتا تھا، حضرت ان کو پورا خرچہ دیتے تھے. تو ایک مرتبہ ایسی مجلس بیٹھی ہوئی تھی، آ کر کہا میرا جوتا ٹوٹ گیا ہے، میرا جوتا نیا دلا دو. ان کا خرچہ جوتے دکھاؤ، ابھی تو لائے تھے. انہوں نے کہا ابھی تو کچھ دن ہوئے ہیں لائے ہیں، تو جوتا دکھاؤ ٹوٹ گیا ہے تو خود آ کے دیکھ لو. کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسی دادا گری، خود آ کے اٹھ کے دیکھ لو. میں کیوں لاؤں ادھر؟ کہاں ہے؟ وہ ہے. تو وہ خود اپنے جوتے نہیں، مطلب کتنا نرمی کا کتنا فائدہ غلط اٹھا رہا ہے وہ آدمی. پھر بھی دیکھیے حضرت خود اتنا بڑا آدمی ہے، لوگ ان سے بیٹھ ہیں، اپنی اصلاح کرانے ان کے پاس آتے، وہ خود جوتے اٹھا کر یہ ہے تو کہہ رہا ہے نا
یہ نا اب وہ خود کھڑا ہے، حضرت بوڑھے ہیں، لیکن اٹھا اٹھا کے اس کو کوئی کہتا ہے کہ اس کو ڈانٹے، اس کو مت ڈانٹو، اس کو مت ڈانٹو، مجھے میں جو کرتا ہوں کرنے دو. ایسی نرمی ان کی زندگی میں تھی. بہرحال تو نرمی انسان کی زندگی میں اللہ کے پاس سے لینے کا طریقہ نرمی ہے. اللہ اس سے بے انتہا. آدمی اپنے ہر عمل میں دنیا تلاش نہ کرے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات آپ سمجھیے. آدمی تھوڑی سی نیکی کرتا ہے تو دنیا کی امید کہ میرے مال میں برکت ہو جائے. ارے ہر چیز میں مال کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ ہر چیز میں مال مت ڈھونڈو، اللہ دے گا تمہیں. تم اچھا کرتے رہو اللہ کے لیے، اللہ کی محبت مل جائے، اللہ اس سے راضی ہو جائے، بس اس لیے کرو کہ میرے مال میں برکت ہو جائے. یہ مت ڈھونڈو برکت ہر جگہ. بس ایک ہی دماغ میں گھسا دیا ہے کہ برکت ہو تو میرا عمل قبول ہے، میرا وظیفہ قبول ہے. اگر میرا مال میں برکت ہوئی تو وظیفہ، اگر نہیں ہوئی برکت تو میرا وظیفہ قبول نہیں. ارے بھائی ایسا نہیں. اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو بے پناہ مال دیتے، مشقتوں میں نہ ڈالتا. یہ رضا ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ سے محبت، اللہ کی رضا مل رہی ہے. اس سے بڑھ کر کیا برکت چاہیے؟ باقی تو کھانے پلانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. تم نہیں مانگو گے تو بھی دے گا، تم نہیں مانگو گے تو بھی دے گا. وہ اللہ نے اپنے ذمے کر رکھا ہے کہ مجھے دینا ہے دینا ہے. نہیں مت مانگو پھر بھی دے گا اللہ تعالیٰ. لیکن اپنے دل اپنے عمل کو صحیح کرو، اللہ کے لیے کرو. مال کی بنیاد پر یہ عام طور پر لوگوں کا، سب کی بات نہیں کرتا، بہت سے لوگ ماشاءاللہ کرتے ہیں خالص اللہ کے لیے، لیکن ایک عام ہوا چلی ہوئی ہے کہ کوئی بھی نیکی کرتا ہے، اپنے باپ کے ساتھ بھی نیکی کرتا ہے تو بھی یہ امید رکھتا ہے کہ میرے مال میں برکت. ارے بھائی میں اس لیے اپنی ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، میرے اللہ کا حکم ہے. میری ماں کو ہنستے ہوئے دیکھ کر مجھے مزہ آتا ہے. کیوں؟ اللہ خوش ہوتا ہے. یہ کام اپنی زندگی میں اور یہ نیت بٹھانے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیے اللہ دلوں کا مالک ہے. دل میں کیا دکھتا ہے؟ مال ہے دے دیتا ہے، اس کو مال ہی چاہیے چھٹی کرو اس کو. لیکن اگر اللہ نہیں چاہتا ہے، اللہ نہیں چاہا ہے، اس میں اللہ کی محبت نہیں چاہیے ہے، تو پھر بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں. میں آپ کو ہمارے یہاں ایک بڑا نیک آدمی ہے، عالم بھی ہے ماشاءاللہ، تو کبھی کبھی ان کے یہاں چندہ کرنے جایا کرتے تھے. کیا نام لکھتے؟ کچھ نہیں، بغیر نام کے جو تمہاری مرضی آئے کرو، تم اس کو جہاں چاہو استعمال کرو، ہمیں اس سے کوئی مت. میں نے تو اللہ کو دیا ہے، میں نے تو، تم اللہ کو حساب دینا، میرے کو مت دو. میرے کو حساب، مجھے تم کیا لکھو کیا کر رہے ہو مجھے نہیں چاہیے. میں نے تو اپنے رب کو دیا ہے، تم کو نہیں دیا ہے. تو پھر اللہ. زبیدہ ہارون رشید کی بیوی بڑی مالدار بڑی سخی عورت تھی. اس نے 90 کلومیٹر کے جو عرفات کے میدان تک مکہ مکرمہ تک پانی پہنچایا تھا. عجیب و غریب نظام سے اس نے 90 کے بغیر مشین کے پانی روزانہ اس نہر سے مکہ مکرمہ تک 90 کلومیٹر تک سے اس نے نہر بنائی تھی. تو اس کا جو انجینئر تھا اس کو روزانہ اس کے پاس سے لے جاتا تھا پیسہ. بے پناہ خرچہ کیا تھا اس نے، بے پناہ خرچہ کیا. اس نے کہا میری پوری جائیداد اگر خرچ ہو جائے خرچ ہو جانے دو، لیکن یہ نہر میں کر کے رہوں گی. واہ، بڑا اللہ تعالیٰ نے 400 سال تک اس نہر سے لوگوں نے پانی پیا. اس کے مرنے کے 400 سال بعد کتنی بڑی خیر اس سے پھیلی. اب اس عورت کا مزاج میں آپ کو دکھاؤں. عورت تھی لیکن کیا مزاج تھا اس کا. وہ جب نہر کا کام پورا ہو گیا تو انجینئر حساب لے کر آیا، حساب لے کر زبیدہ کو دکھانے کے لیے. وہ ایک باغ میں تھی، باغ اس کا دریائے دجلہ کے قریب تھا. اس کو بولا، کہا کہ مجھے اجازت دیجیے، مجھے حساب دینا ہے. آپ تو ٹھیک ہے بلاؤ. تو کہا یہ حساب. آنے کے ساتھ اس نے حساب کے کاغذات کو پھاڑ دیا کہ میں یہ حساب، اس کو حساب آپ سے نہیں لوں گا،
آپ سے نہیں لوں گی کہ تم نے کیا خرچ کیا، کس کو خرچ کیا، کس کو دیا، کیا ہوا، کچھ نہیں. میں اپنے رب سے لوں گی اس کو. میں نے یہ کام اپنے اللہ کے لیے کیا ہے، اس کا حساب بھی میں نہیں دیکھوں گی. ہاں بے پناہ خرچ کیا ہے، غلط کیا ہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. ایسا مزاج. آج تو 50 روپے دیتا ہے تو غلط کر، میں نہیں دوں گا آئندہ 50 روپے بھی، وہ غلط کر. ارے تو کیوں اس کو دیکھتا ہے؟ اس کو دیتا ہے، اس کو دیتا ہے تو مت دے. نہیں تیرے مال کی ضرورت. اگر اپنے رب کو دیتا ہے تو دیتا رہے. اللہ سے کہ یا اللہ میں تیرے کو دیتا ہوں، تو یہ جانے ان کا کام جانے، اس سے مجھے کوئی بحث نہیں ہے، میں تو اللہ کو دے تیرا اللہ خوش ہو جائے بس چھٹی. یہ مزاج اپنی زندگی میں بنانے کی ضرورت ہے. نہیں ہے، میرے میں بھی نہیں ہے. میں بھی کوشش کروں گا، آپ بھی کوشش کیجیے کہ جو بھی کرے اللہ خوش ہو جائے بس. اسی کو اللہ نے کہا ہے نرمی سے کچھ کہو، نرمی سے کہو، غصے مت ہو جاؤ. اچھا کتنا دینا ہے؟ اب سوال ہے کتنا دوں؟ تو اللہ نے کہا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ. اپنے ہاتھ کو اپنے گردن پر باندھے بھی مت رکھو اور بالکل چھٹا بھی مت رکھو. انصاف، بالکل لیول کی بات، اعتدال کی بات. اسلام اعتدال ہے. جس طریقے سے جہاں چاہے جیسے چاہے نہیں، پورا اعتدال. نہیں تو ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پڑھو، علم حاصل کرو، علم والوں کے پاس بیٹھو تو پتہ چلے گا کہ دین کے اندر اسلام میں کتنا لیول ہے. ذرہ برابر اونچ نیچ نہیں ہے. وہ تو اپنی زندگی ہماری غلط ہے، ہم غلط طریقے سے چلتے، اس لیے اسلام کو ہم بدنام کرتے کہ بھائی اسلام میں ایسا ہے. نہیں ہے، اسلام میں کوئی تنگی نہیں ہے، اسلام میں کوئی پریشانی نہیں ہے. دیکھیے مولانا عبد القادر صاحب، شیخ عبد القادر، مولانا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے لڑکے ہیں. شاہ عبد القادر، شاہ عبد العزیز صاحب، شاہ عبد القادر صاحب، انہوں نے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے. شاہ رفیع الدین صاحب کا اور شاہ عبد القادر صاحب. عربی سے فارسی میں اور فارسی کے بعد اردو میں سب سے پہلے جس نے تفسیر لکھی ہے شاہ عبد القادر صاحب نے لکھی. ہندوستان کے تھے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو تھے ان کے والد سے شاہ عبد الرحیم صاحب عالمگیر کے زمانے میں تھے. ان کے بعد شاہ ولی اللہ ہے. شاہ ولی اللہ کے لڑکے شاہ عبد القادر بڑے آدمی تھے، بڑے زبردست. اللہ نے، میں نے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ صاحب کشف و کرامات تھے. اس سال رمضان 29 کا ہوگا کہ 30 ہوگا، تو لوگ تو کیا، ان کے بڑے بھائی شاہ عبد العزیز صاحب اپنی تراویح ختم کر کے، ان کی مسجد الگ تھی، جاؤ پوچھتے تھے کہ جاؤ بھائی نے پارا 1 پڑھا ہے یا 1.25 پڑھا ہے، جا کے دیکھ کے آؤ. تو لوگ ٹانگے والے، رکشہ والے لوگ پورے دہلی کے وہاں جا کر طلب پوچھتے تھے کون سا پارا پڑھا، 1 کہ 1.25. 1 پارا، اگر 1 پارا پڑھا ہے سمجھ لو کہ رمضان 30 کا ہے، 30 کا چاند اگے گا. اگر انہوں نے 1.25 پارا پڑھا تو 29 کا چاند ہے. پوری دہلی کے لوگ اسی کے حساب سے اپنا پورا نظام بناتے تھے. ان کے بڑے بھائی شاہ عبد العزیز صاحب وہ بھی ایسا کرتے تھے. ایسے صاحب کشف و کرامت آدمی تھے. انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے. انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے جو میں ابھی کہہ رہا ہوں آگے. اور میں نے کہاں سے تلاش کیا؟ ہدایت القرآن مفتی فیض صاحب کی کتاب ہے، اس میں یہ جملہ شاہ عبد القادر کے نام سے لکھا ہے کہ کسی غریب کو دیکھ کر بے چین ہونے کی ضرورت نہیں. کسی غریب کو دیکھ کر بے چین تل ملانے کے، آپ کے پاس جتنا ہے اتنا دو. پریشان مت ہو. تم پریشان ہو کر لے کر افسوس ہوگا کہ یار میں نے بہت دے دیا. تو جتنا ہے اتنا دو. زبردستی نہیں ہے تمہارے اوپر، زبردستی نہیں ہے. کسی کو اللہ نے کہا ہے ایک دم بخیل بھی مت جاؤ، بن مت جاؤ، اور بہت زیادہ سخی بھی مت بن جاؤ. دیکھیے بخیل بنو گے تو لوگوں کے درمیان میں بے وقات رہو گے. اس کو کہہ رہے فتقعد ملوما محسورا. اور اگر ایسا کرو گے، ہاتھ باندھ کے رکھو گے، تو ملامت کیے ہوئے آدمی آپ رہیں گے کہ 1 نمبر کا کنجوس، ایسا کہیں گے لوگ. لہذا دو، اور اتنا سارا بھی مت دو کہ تم بھی فقیر بن جاؤ. محسورا، تم بھی
کہیں دست نہ ہو جاؤ، خالی ہاتھ ہو جاؤ، اتنا بھی مت دو ہے۔ بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرض کی ہے کہ غریبوں کی مدد کرو، اس لیے غربت کو ختم کرنے کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ صحیح طریقے سے لوگوں کو ہم زکوٰۃ دیں گے تو غریبی ختم ہو جائے گی، نہیں۔ غریبی اور مالداری خدا کا نظام ہے، دنیا کو چلانا ہے اللہ کو، اس لیے اللہ کچھ کو غریب رکھیں گے، کچھ کو مالداری، خدا کا نظام۔ تمہارے اس زکوٰۃ دینے سے وہ غریب مالدار نہیں بن جائے گا، اور اس کی تم فکر بھی مت کرو، اس کی فکر بہت سے ان کو بیل سیٹ کر دے زکوٰۃ کے بعد، ارے مت نہیں کرنا ہے، تم تمہارا جتنا کرنا ہے اتنا کرو نا، جتنا دینا ہے اتنا دو، لوگوں کی مال تم کو سب کو جمع کرنے کی کس نے کہا؟ تمہاری دے دو اور چھٹی، باقی کا کام اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اب اس کو آگے بڑھانا ہے تو اس کو صحیح راستہ دکھائے گا، وہ صحیح کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ ایک زمانے میں زکوٰۃ دیتے تھے، لیکن مجھے پتا ہے ایک آدمی کو میں زکوٰۃ دی تو ایک مرتبہ دینے کا، مولانا اب نہیں، اب میں دوں گا، میرے پاس اتنا پیسے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کر دیا اس کا لائق، تو وہ نہیں لے گا، وہ خدا کا نظام ہے۔ بہرحال ہم دنیا میں غربت کو مٹانے کی فکر ہم نہ کریں، جس نظام کو اور جس غربت کو اللہ نے دنیا میں ڈالا ہے، اللہ کی مخالفت نہ کرو، اللہ کے سامنے نہ پڑھو۔ اللہ نے تم کو کیا کہا ہے کہ زکوٰۃ کو بس دے کے چھٹی کرو، تم اس کو غریب سے مالدار بنانے کی فکر نہ کرو، وہ اللہ کرے گا۔ وہ غریب کو مالدار بنانا یہ اللہ کا کام ہے، تم کیوں لے کے بیٹھے ہو؟ تم کو جتنا اللہ نے کہا ہے اتنا کرو، بس۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو دے رہا ہے دے کے چھٹی کرو، اس کے پیچھے بڑھو۔ دیکھیے میں جو کہہ رہا ہوں کہ مالدار بنانا اور غریب بنانا اللہ کا کام ہے، اس آیت کے بعد اللہ نے خود کہا ہے، میں نہیں کہتا، خود اللہ، ان ربک، دیکھیے کیا زبردست انداز سے کہ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کو کشادہ کر دے گا اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دے گا۔ یہ خدا کا نظام ہے، تو خدا کے نظام میں ٹانگ مت اڑاؤ، تمہیں کتنا کہا ہے اتنا کرو، اپنی عقل مت دوڑاؤ۔ اللہ نے تمہیں کہا ہے زکوٰۃ دو، بس دے کے چھٹی کرو، جاؤ۔ بہرحال تو یہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے کہ اللہ نے جتنا ہمیں کو کہا ہے اتنا ہی، اللہ تعالیٰ نے آگے جتنا نہیں کرنے کا کہا ہے اس کے پیچھے نہ پڑے، وہ اللہ کا کام ہے۔ انہ کان، دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے، کیا زبردست جملہ ہے، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی برابر خبر رکھے ہوئے ہے اور گہری نگاہ ان کے اوپر ڈالے ہوئے۔ بصیر گہری نگاہ کو کہتے ہیں، کون کس کے لائق ہے اس کو اسی کے مطابق رکھیں گے بھائی۔ ہاں یہ خدا کا نظام ہے۔ فضائل اعمال میں قصہ لکھا ہے، بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مال نہیں دیتا ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کی نظر میں حقیر ہے، اس لیے کہ جو مالدار اس کو دے گا اس کی بھی اللہ جنت بنانا چاہتا ہے، یہ اس کو دے گا تو اس کی تو دنیا بنے گی، لیکن یہ اچھا آدمی کا، نیک آدمی پر خرچ کرنے کی وجہ سے اس کو بھی نیکی میں اللہ تعالیٰ جنت لے جائے گا۔ اس کو نیک آدمی کو دیا ہے قیامت کے دن، وہ آدمی صفحے لگے 120 جنت میں جانے کی صفحے لگے گی، جہنمی لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ اب وہ گنہگار آدمی ہوگا جو سخی تھا، وہ جہنمیوں کی صف میں ہوگا، وہ دیکھے گا جنت میں لائن سے کون کون کسی کو پہچانتا ہوں، اس میں سے ایک آدمی دکھا، ہاں اس کو میں نے پانی پلایا تھا، اس کو ایک جوڑی کپڑا دیا تھا، اس کو کھانا کھلایا تھا، اس کو سواری پر میں نے اپنے ساتھ بٹھایا تھا، کہیں جا رہا تھا تو میں نے اس کو بٹھا دیا، چلو بھائی۔ تو وہ کہے گا اچھا میں نے ایک نیکی کی تھی تمہارے ساتھ، اس نیکی کا آج تمہیں بدلا۔ وہ کہیں پوچھے گا میرے کو پہچانتا ہے؟ نہ بھائی میں نہیں پہچانتا۔ وہ کہے گا مسلمان جو پکا جنت میں جا رہا ہو، وہ اتار فلاں وقت فلاں جگہ، اس لیے کہ اس کو غرض ہے، تو وہ پوری تفصیل ڈیٹیل بتائے گا، فلاں وقت اتنے بجے ایسا ہوا تھا، یہ ہوا تھا، اور میں نے آپ کی مدد کی تھی، لہٰذا آج میری مدد کرو۔ اچھا تو اس کو بھی یاد آ جائے گا، اچھا چلو، وہ اللہ سے کہے گا یا اللہ میں نے اس نے میری مدد کی تھی، اس کو بھی میرے ساتھ لے چلیں گے۔ اللہ کہ چل
نیک آدمی ایسا ہے کہ نیک آدمی کی سفارش بھی اس کو جنت میں لے جائے. تو اللہ تعالیٰ, میں نے قصہ اصل کہنا چاہتا تھا, کتاب میں قصہ ہے کہ بزرگ تھے ٹوٹے پھوٹے بیچارے. تو ایک مالدار آدمی تھا. مالدار آدمی کو بہت سی مرتبہ غریبوں پر غصہ بھی آتا ہے کہ یہ لوگ کمانے نہیں جاتے, کمانے نہیں جاتے. ارے بھائی وہ تو خدا کا نظام ہے, وہ کچھ بھی کمائے گا لیکن خالی ہاتھ آئے گا. تو وہ بزرگ بیچارے ٹوٹے پھوٹے تھے, تو بزرگ کو کشف ہو گیا کہ یہ میرے سے ایسی بدگمانی کرتا ہے کہ میں ٹوٹا پھوٹا ہوں تو لوگوں پر بوجھ ہوں. اس کا ہاتھ پکڑا اور طواف کرایا اپنے ساتھ, اپنے ہاتھ پکڑ کر طواف میں اس کو لے کر چلا. تو وہ کیا دیکھتا ہے, زمین کے اندر ہیرے جواہرات سونے چاندی کی کانیں اس کو وہاں نظر آتی ہے ان کا ہاتھ پکڑنے کی وجہ سے. پھر اس کے سامنے یہ دیکھتے ہیں, اس کا ہاتھ چھوڑ دے جا. تو اس کو سمجھانا چاہتے تھے اگر ہم چاہیں تو اللہ تعالیٰ اتنا سب کچھ ہمارے لیے کھولے ہوئے ہے, لیکن ہمیں نہیں چاہیے ایسا. ہمیں تو تم دو تو ہمارے اوپر خرچ کرنے سے اللہ تم کو بھی معاف کر دے گا. اس لیے بہت سے غریبوں کو نیک, اس لیے حدیث شریف آتا ہے کہ تمہارا کھانا متقی لوگ کھائے تو وہ تقویٰ کرے گا, نیکی کرے گا تو اس کا فائدہ ہوگا, تو تم کو بھی فائدہ ہوگا. تو میرے کہنے کا مقصد اتنا ہی ہے کہ ہم لوگوں کے پیچھے نہ پڑے کہ وہ کیا کرتا ہے, کیوں ایسا کرتا ہے. تم کو کس نے بنایا ہے ذمہ دار بھائی؟ وما انت علیہم بحفیظ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے اس پر نگہبان نہیں بنایا ہے, آپ کو لوگوں پر نگہبان نہیں بنایا ہے. تمہارا جتنا کام ہے دعوت دینا, اتنا کر کے آپ چھٹی کر لو, ان کے پیچھے نہ پڑو, جانے دو کو جہاں جاتے ہو. بہرحال اسی طریقے سے ہمارا بھی کام ہے. ہم کو اللہ نے اتنا ہی کہا ہے لوگوں کو دو, اپنے رشتہ داروں کو دو, غریب کو دو, مسافر کو دو, بس اتنا کر کے چھٹی کرو. اب وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے اس کے پیچھے مت پڑو. کچھ بھی کرتا ہے دے دو, غلط کرتا ہے اس کو سمجھاؤ, نصیحت کرو, لیکن دینے سے ہاتھ مت رکھ لو. کیا میں آپ کو بتلاؤں, وقت ابھی جا رہا ہے لیکن پھر بھی اچھی بات میرے دماغ میں آئی. اس کو قرآن شریف ہے, ابو بکر رضی اللہ عنہ, لمبا قصہ مختصر بیان کرتا ہوں. ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی حضرت عائشہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, ان پر تہمت لگائی. کس نے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مال سے جو پلتا تھا, جو ان کے گھر میں ان کے خرچ سے سارا اس کا گھر چلتا تھا. حضرت مصطح صحابی تھے پکے سچے, لیکن کسی کی عادت ہوتی ہے کہ جس کا کھاتا ہے اسی کا کھوتا ہے. بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے. دیکھیے لیکن اللہ کیا چاہتا ہے, تو سب سے زیادہ صحابہ کرام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تہمت کو پھیلایا جس نے, اس میں حضرت ایک مصطح بھی تھے. روزانہ ان کے گھر رہتا ہوں, مجھے سب پتا ہے ایسا ہی ہے. کتنی سخت بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان, سب پریشان. صدیق وہی اتری, سب غلط, مارو سب کو کوڑے, 80 سب جھوٹ بولتے ہی. قرآن شریف میں آیا, اللہ نے آیت اتاری, سب کو ننگا کر کے مارا, بڑا بڑا 80 کوڑے. حضرت مصطح بھی تھے. تو حضرت ظاہر بات ہے باپ تھے, حضرت عائشہ کے بابا ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے. انہوں نے قسم کھا لی, اچھا میرے گھر میں رہ کر, میرا کھا کر, میری ہی بیٹی کو تم نے بدنام کرنے میں اچھا خاصا رول ادا کیا. میں قسم کھا کر کہتا ہوں کبھی تیرے پر 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا. تیرے باپ تھے, غصہ آنا طے تھا, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى. ارے صدیق اکبر, تم تو بڑے آدمی ہو یار, تم بڑے فضل والے ہو, مال والے ہو, تو تم قسم کھاتے ہو ایسا نہ کرو, دو, پھر بھی دو. تو ہم میں سے کوئی دے گا؟ کوئی نہیں دے گا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا, اللہ نے کہا فاعفو, چھوڑو اس کو, معاف کرو. کیا زبردست. اور پھر ایک جملہ اللہ بڑھا رہے ہیں, بڑے عجیب و غریب, جو ہر آدمی کو اپنے دل میں روزانہ بٹھانا چاہیے. اپنے ساتھ زیادتی کرنے والے کے بارے میں یہ آیت اپنے دل میں بٹھانا چاہیے. کتنی ہی زیادتی کیوں نہ کر لے,
اللہ کہہ رہے اس کو معاف کرو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ ہاں بالکل چاہتے ہیں, تو تم بھی معاف کرو, چھوڑو اس کو. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور میں پڑھاتے تھے, تو ان کی کلاس جو تھی وہ ایسی تھی کہ ایک طرف دروازہ بازار سے کھلتا تھا, ایک طرف مدرسے میں کھلتا تھا, ایسا دروازہ تھا. تو گرمی کے زمانے میں دونوں دروازے کھول کے بیٹھے پڑا, ایک بچے کو مار رہے تھے, مارا تو اس کو 2-4 دن سے یاد کر کے نہیں لا رہا, تو روز یاد 3 دن سے یاد کر کے نہیں لاتا, کب تک چھوڑے رکھوں, ایسا بول رہے تھے. اور ان کی چچا معیز رحمۃ اللہ علیہ بازار کی دروازے سے دہلی سے سیدھے, ان کو پتا تھا کہ اس درجہ میں پڑھاتے ہیں, اس کلاس میں پڑھاتے ہیں, سیدھے اس میں داخل. انہوں نے یہ جملہ سنا, کب تک معاف کرو, کتنی مرتبہ معاف کرو؟ تو معیز رحمۃ اللہ علیہ نے جملہ بڑھایا, اتنی مرتبہ معاف کرو جتنی مرتبہ تم چاہتے ہو کہ اللہ مجھے معاف کرے. چھوڑ دیا, یا اللہ میں ہر مرتبہ چاہتا ہوں کہ اللہ تو مجھے معاف کر, لہذا ہر مرتبہ معاف کرو, ہر مرتبہ معاف کر. تو جو چاہے کر, میرا تعلق اللہ سے, میں نے اللہ کے لیے تجھے معاف کر دیا, بات جاؤ. لوگ اپنے انا کو بیچ میں لاتے ہیں, اپنے انا, ارے یار میں معاف کروں, ہاں بھائی تجھے پتا ہے تو بڑا شیطان ہے, نہیں معاف کرے گا, لیکن پھر بھی معاف کر. میں معاف کروں, تو کون ہے؟ فرعون کی اولاد میں سے ہے, اگر ہے فرعون کی اولاد میں سے مت معاف کر. فرعون انا ربکم, ان لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی, تو بھی اس سے آگے بڑھ. فرعون, اگر اللہ, دیکھو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو اللہ نے طاقت نہیں دی, فرعون جتنی طاقت دیتا تو سب کو قتل کرتا, وہ بھی فرعون بنتا. تو اگر فرعون بننے کی طاقت بن, اب تو ہے کون؟ سوچ, اس نبی کا امتی ہے جس نے اپنے قتل کرنے والوں کو کہا ہے انتم الطلقاء اذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ تم سب کے سب معاف ہو, چھٹی ہے تمہاری, جو چاہو کرو. تو اس نبی کا امتی ہے اور تو کہہ رہا ہے میں معاف کروں. ہاں بھائی تو اگر تجھے نبی کا امتی بن کر زندگی گزارنا ہے تو تو ہی معاف کر, اور اگر فرعون والی زندگی چاہیے, ظلم و زیادتی, لوگوں کو معاف نہ کرنا, قتل و غارت گیری, وہاں جائے, تیری مرضی کی بات ہے. بہرحال تو معاف کرے, کتنا ہی بڑا ظلم. ہاں ایک بات یہ ہے, ایک دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ بھی میں رحمۃ اللہ علیہ سے اس کو میں نے پڑھا ہے. بہت سی مرتبہ آدمی کو اتنا سامنے والے نے سخت کیا ہے کہ اس سے بات کرنے کا جی مت کرو, بات مت کرو. کوئی اس کے پیچھے گھر جا کر روزانہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. معاف کرنے کے بعد اور اس کو روز ملو, روز اس کو کھلاؤ, ایسا کس نے کہا ہے؟ دل نہیں چاہتا ہے تو مت ملو, لیکن کبھی سامنے آ جائے تو سلام کر لو. کبھی سامنے آ جائے دشمنی مت رکھو, سامنے آ جائے سلام کر لو. سب میں ساتھ میں کھڑے ہیں تو سب چھوڑ کر بھاگ. بہت سے لوگ تو نیت باندھی ہوئی اور سامنے آ جاتے ہیں تو نیت توڑ کے بھاگ جاتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ میں کھڑا ہے, میں نہیں کروں. یہ مت کرو, نہیں ہے دور چلے جاؤ, اس سے دور رہو, کوئی بات نہیں ہے تمہیں, لیکن بولنا جاری رکھو, بولنا اس سے جاری. آئے خیر خیر اس کی پوچھ لو, اس کو ملنے کی ضرورت نہیں, اس کو کھانا پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی دعوتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں کرنا مت کرو, تمہارا دل نہیں چاہتا مت کرو, لیکن یہ بھی کرو. بہرحال یہ ہو گیا. آگے کر اللہ تعالیٰ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, الگ الگ حکم, اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, مسکین غریب سب کا حق ادا کر دیا. اب اپنی اولاد کا حق بیان کریں. اپنی اولاد کو مت مارو غریبی کے ڈر سے. میرے کھانے کے بھاوے ہیں نا, اب ایک کے بعد دوسرا ہو جائے تو کہاں سے کھلاؤں گا, یہ ہے خوف. ابھی تو آیا ہی نہیں ہے, ابھی تو بچہ آیا ہی نہیں ہے, اور پہلے سے اس کے نہ آنے کی ترتیب بناتا ہے, پہلے سے ایسی گولی کھلاتا ہے کہ میری اولاد, ایسی گولی مت کھاؤ بھائی, آنے دو جو آ رہا ہے اس کو. اولاد کے بڑھنے سے ہمیشہ اللہ مال بڑھاتا ہے, یہ تجربے کی بات. تو اللہ کہہ رہا ہے, دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان 2 طرح کا آدمی ہوتا ہے. ایک آدمی غریب ہوتا ہے, خود اس کے کھانے کی اس کے پاس اسباب نہیں ہے,
ایک تو یہ تو اپنے کھانے کی وجہ سے اپنے اولاد کو مارتا ہے، یہ تو اور غلیظ بات ہے. اور اپنے کا تو ہے کھانے کا، لیکن جو آئے گی اولاد اس کے کھانے کا انتظام نہیں ہے. تو اللہ اس کو یہاں کہہ رہا ہے کہ تم اپنے اولاد کی خرچ کی ڈر سے اپنے اولاد کو قتل مت کرو. پہلے زمانے میں پیدا ہونے کے بعد قتل کرتے تھے، اور اب تو پیدا ہونے ہی نہیں دیتے، پہلے ہی سے قتل کر دیتے. دونوں اس میں داخل ہے. ہاں اللہ کرے دیکھیے کیا زبردست جملہ، نحن نرزقهم وإياكم. تم کھلاتے ہو تمہاری اولاد کو. اب بڑا مسئلہ یہ ہو کر کھڑا ہو گیا ہے کہ اپنی اولاد کے اللہ ہم بن گئے، اپنی اولاد کی اللہ ہم بن گئے کہ یار میں اس کو بینک بیلنس جمع نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا. تو میری اولاد کیسے کرے گی؟ جس طرح تجھے اللہ روزی دیتا ہے، تیری اولاد کو روزی کا ذمہ دار تیرا رب ہے، تو نہیں ہے، اس کا رب ہے وہ. تو کیوں اپنا اللہ بن کے بیٹھا ہے؟ اور یاد رکھو جو اپنے اولاد کے اللہ بن کر بیٹھتے ہیں ان کی اولاد پریشان ہوتی ہے اللہ کے حوالے. بہت سے لوگ بیٹی بات خاص کہ مرنے کے وقت بہت سے لوگ کیا کرتے، وقت سے پہلے آدمی مر جاتا ہے، کبھی جوانی میں موت آ جاتی ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میں نہیں زندہ رہوں گا، تو اپنے بھائی کو بولا جائے کہ میرے بیٹے کی خبر رکھنا، میری اولاد. ارے کیوں تو اس کو کہہ رہا ہے؟ کیوں اس کو تم اس کا خدا بنا کے جا چھوڑ رہا ہے؟ تیری اولاد کو تم اس کے تابع بنا کے جا رہا ہے. اب یہ ظلم و ستم کرے گا، کیوں اس کے تابع بنا؟ اللہ کے تابع بنا. یا اللہ میں تیرے حوالے کرتا ہوں میری اولاد کو، کسی کے حوالے جو ہونا ہوگا وہ چھوڑو. جو اللہ کے حوالے کرتا ہے لوگ، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی طریقے سے روزی دیتا ہے کہ دنیا حیرت میں. اللہ کے حوالے کرو. کیوں لوگوں کے حوالے کرتے ہو؟ اپنے بھائی کے بھی نہیں، اپنے باپ کے بھی نہیں. میں اپنے اولاد کو کبھی کبھی نصیحت کرتا ہوں اور نماز وغیرہ کی تو میں ان کو کہتا ہوں سنو، میں نہیں کھلاتا، میری وجہ سے اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے، یہ ذریعہ مجھے بنا دیا ہے، یہ ٹھیک ہے. میں نہیں ہوں گا تو کیا ہوگا؟ لہذا اللہ کو تم ایسا کہو یا اللہ تو مجھے کھلا، تو مجھے دے، مجھے میرے باپ کا بھی محتاج مت بنا. ایسا سکھاؤ اپنے اولاد. ان کو کہو تو ان کو ہوگا کہ ان کا جوڑ اللہ سے کر دیا. میں اپنی پوچھتا ہوں دعا کی؟ کیا دعا کی؟ سناؤ. تو یہ پوچھنے کی چیز ہے اپنے اولاد سے. تو کیا دعا کی؟ ان کو سکھاؤ. میرے بھی، میں تمہیں نہیں کھلاتا. کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا. بہت سے ایک جگہ امتحان میں ہم جاتے تھے پہلے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں پہلی کلاس کے، تختی کے. روٹی کون کھلاتا ہے؟ امی. تو سیدھا امی اس کے دل میں، اس لیے کہ بیچارے کو کہا ہی نہیں ہے کبھی کہ یہ اللہ کھلاتا ہے. اس کو بلواؤ، چھوٹے بچے کو بار بار بلواؤ اس کو. کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے. کان کس نے دیے؟ پھر امی نے بنائے. اب بہت سی، اب دیکھو کھانا تو نہیں سمجھے گا کہ، لیکن بہت سی مخصوص چیزیں اس کو بتا کر اس کو اس کے دل میں یقین کر. کان کس نے بنائے تیرے کو؟ پھر امی نے لگائے؟ نہیں، وہ فوراً کہے گا اللہ نے. ویسے ہی اللہ کھلاتا ہے. تیرے آنکھیں دکھتا ہے، تیرے کو دکھتا ہے پنکھے کتنے ہیں؟ اس کو پوچھو، اس کو اس کے مطابق ایک پنکھ ہے. اس کے اوپر جو پنکھے ہیں کتنے ہیں؟ 3. کون دکھاتا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے. تیری آنکھیں تیری ماں نے دی؟ تیرے ابا نے دی؟ نہیں دی. تیرے ابا نے نہیں دی. اسی طرح اللہ تعالیٰ روٹی بھی تیرے ابا نے نہیں دی، اللہ نے کہیں سے بھیجی ہے. کیوں؟ اپنے بچے کو سکھاؤ، یہ ایمان بناؤ. ہمارے گھروں میں سے ایسے تذکرے نکل جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بچے کو سکھایا جاتا ہے اور کیا کیا بلوایا جاتا ہے. بہت سے لوگ گالی بول کر ہیں کرتے. بچہ گالی بولتا ہے تو خوش، گالی بولتا ہوگی. گالی دینا سکھایا ہے. یہ ہمارا حال. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.